بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ خدا عزوجل کی قسم، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر ان دونوں کی نوعمر لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے خون آلودہ تلوار صاف کر لی؟ دونوں نے عرض کی، جی نہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ اسلام کے شہین صفت کمسن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدائے مصطفیٰ اور اس کے امت کے سنگدل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گارڈ اتارا۔ ان کی اسماء گرامی ہے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000 تحسین و آفرین، اور ان کے ولولہ و جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عزوجل سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفا کار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاکے خون میں لوٹا کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا۔ میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بیٹے اکرما جو بعد میں مسلمان ہوئے نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا، مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالنے میں دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلاتا رہا۔ لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جس سے جلد یعنی کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ مصروف پیکر یعنی جنگ میں مگن ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حتم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ عزوجل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن یعنی مبارک منہ کا تھوک شریف لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ عزوجل، اگر توڑنے والا کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل اسپیشل سٹوری ٹائم کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔